أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته واتباعه عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ. سارے محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. وعلى آلك وصحبك يا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لا محمود حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معاشر، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار ارض و عجم، فخر آدم و بنی آدم، معلم کائنات، ہادی برحق، سید الانبیاء، قائد الانبیاء، امام الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام، قابل عزت و سر احترام، معزز و محترم سامع حضرات، میرے محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کا لاجواب شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہر طرح کی نعمتوں سے، عزتوں سے، عظمتوں سے اللہ نے ہمیں سرفراز فرمایا. محرم الحرام شریف کا مہینہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ہم پر سایہ فکر ہے. محرم الحرام اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے. آج جس کی 2 تاریخ ہے اور یکم محرم الحرام موراد مصطفیٰ، شان اسلام، عظمت اسلام، خلیفۃ الرسول، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
یوم شہادت ہے، تو ہر سال اہل سنت و جماعت اپنے اپنے مقامات پر سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا خیال پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ اسلامی سال کا اختتام بھی حضرت عمر کی شہادت پر ہوتا ہے اور اس کا آغاز بھی فاروق اعظم کی شہادت سے ہوتا ہے۔ پھر آگے ہم شہداء کربلا کا ذکر کرتے ہیں۔ امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں پہ نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تو گزشتہ جمعہ ہم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سلام لانے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ تمام صحابہ حضور علیہ السلام کے مرید ہیں، سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، مگر حضرت سیدنا فاروق اعظم حضور کی مراد ہے، یعنی آپ مراد مصطفیٰ ہیں۔ تو تمام صحابہ حضور علیہ السلام کے کسی کمال کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر، حضور کی صورت کو دیکھ کر، سیرت کو دیکھ کر، آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایمان لائے، مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ عطائے خدا اور دعائے مصطفیٰ ہیں۔ آپ اللہ کی عطا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ہمارے حضور نے ان کے حق میں دعا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے ان کو مانگ کر لیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام میں داخل ہونا تھا کہ اللہ نے اسلام کو تقویت عطا فرمائی، دوام عطا فرمایا، اسلام کو اللہ نے عروج عطا فرما دیا۔ یوں سمجھو کہ جس طرح حضرت عمر اسلام لائے اسی طرح اسلام کا غلبہ شروع ہو گیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی عبقری اور بڑی بہادر اور بڑی دلیر سے سیرت کے مالک تھے، اور زمانہ جاہلیت میں جس طرح آپ اسلام کے خلاف تھے، سخت دین تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کے دامن میں داخل کیا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ اسلام کے حق کے اندر جو تھے وہ سخت ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو زمانے جاہلیت میں جو لوگ سخت دین تھے ان لوگوں نے اسلام کو بڑا نفع پہنچایا، اسلام کو بڑا فائدہ پہنچایا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے آنے سے بیت اللہ شریف کے ان کے بہار ہو گئے، اور بیت اللہ شریف بھی اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا۔ جس دن حضرت عمر اسلام لائے اس دن کے بعد اعلانیہ طواف ہوا، اعلانیہ جنازے والا عبادت ہونے لگی۔ سیدنا فاروق اعظم اسلام قبول کرنے کے بعد اس کرنے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا ہمارا دین سچا دین نہیں؟ کیا ہمارا خدا سچا خدا نہیں؟ میرے حضور نے فرمایا ہاں ہمارا دین بھی سچا ہے، ہمارا خدا بھی سچا ہے، اور میں اللہ کا رسول بھی سچا ہوں۔ یا رسول اللہ پھر نمازیں چھپ کر کیوں؟ فرمایا آج کے بعد نماز چھپ کر نہیں ہوگی، یہ اعلانیہ ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سب سے پہلے خود بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ بیت اللہ شریف جو 360 خداؤں کا مرکز تھا، آج بیت اللہ بھی جھوم رہا تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج میرا کلیجہ ٹھنڈا کرنے والا سیدنا فاروق اعظم بیت اللہ شریف میں داخل ہو کر لوگوں کو آ رہے تھے۔ ہے کوئی میرا راستہ روکنے والا؟ ہے کوئی جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو؟ فرمایا وہ میرے راستے میں آئے، میرے مقابلے میں آئے۔ فرمایا تم کمزوروں پہ ظلم کرتے ہو، فرمایا تم مظلوموں پہ ظلم کرتے ہو، اور ظالموں میرے بندے مقابلہ آؤ۔ حضرت
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلانیہ طواف کیا اور آپ نے اسلام کے پیغام کو ہر جگہ پر آپ نے پہنچایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا اسلام قبول کرنا تھا کہ اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا، اسلام کو عزت و عظمت عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کے بے شمار خوبیاں ہیں، بے شمار کمالات ہیں۔ قرآن کی بہت ساری آیات اللہ رب کے رائے کے ہیں مطابق اتاری، بلکہ سیدنا زینب سلام اللہ علیہا حضرت امام حسین کی ہمشیرہ صاحبہ مولا علی کی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا کی نور نظر نقطۂ نظر وہ فرماتی ہے قرآن نازل تو ہمارے گھر میں ہوتا ہے مگر تعین عمر کی کرتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق، یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ صحابہ کی رائے کچھ اور ہوتی، حضرت عمر کی رائے اور ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل کرا ہے۔ یہ ان کی منفرد شان ہے۔ بلکہ میرے حضور نے فرمایا عمر بن خطاب وہ ہیں جن کی زبان پر خدا بولتا ہے۔ فاروق کا معنی یہ کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اس لیے نام ان کا عمر ہے، فاروق اعظم کا لقب ہے، اور لقب بھی ایسا ہے کہ جن میں حق اور باطل کے درمیان واقع ہے فرق کرنا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل بھی بے شمار ہیں، مناقب بھی بے شمار ہیں۔ آج ہم نے چند باتیں ان کی طرز حکمرانی کی کرنی ہے۔ تقریباً 10 سال 5 مہینے کچھ دن آپ نے حکومت کی ہے، بہت بڑا عرصہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو عطا فرمایا، اور جب سیدنا فاروق اعظم نے نظام حکومت سنبھالا تو پھر بڑی تیزی سے اسلام پھیلا، یعنی بڑے بڑے عظیم ممالک پر اللہ نے مسلمانوں کو حکومت عطا فرمائی، یعنی دوست دور کی سب سے بڑی سپر پاور روم کی سپر پاور تھی، دوسری فارس یعنی ایران کی سپر پاور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سپر پاوروں کو حضرت عمر کے قدموں تلے دے دیا، اور وہ دونوں آپ کو دیکھ کر لرزتے تھے، کانپتے تھے۔ 22 مضامین پر اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی۔ کہاں افریقہ کے صحراؤں سے لے کر ہندوستان کی سرزمین تک، افغانستان تک، ازبکستان، ترکمنستان، آذربائیجان اور یہ جتنی بھی روسی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، یعنی اسلامی لشکر جو ہے ان مقامات تک پہنچا۔ یہ حضرت عمر کا دور تھا، آپ کا ایسا سنہری دور تھا کہ ہر روز سورج بعد میں طلوع ہوتا تھا، کہیں نہ کہیں سے فتح کی نوید لے کر قاصد پہلے ہی مدینہ منورہ پہنچ جاتا تھا۔ اللہ نے فلاں ملک پر مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، مسلمانوں کو حکومت عطا فرمائی، بلکہ کچھ ممالک تو ایسے ہیں جن کی فتح کی نوید اور خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی عطا فرمائی تھی۔ ایک حضور علیہ السلام کے نسل مبارک میں ایک ٹکڑا تھا، آپ اس طرح اسے ایک پتھر میں مارتے، پہلی ضرب لگائی، میرے حضور نے فرمایا مصر فتح ہو گیا، دوسری ضرب لگائی فرمایا فارس فتح ہو گیا، تیسری ضرب لگائی روم فتح ہو گیا، چوتھی ضرب لگائی فرمایا ایران بھی فتح ہو گیا، عراق بھی فتح ہو گیا، شام بھی فتح ہو گیا، اور یہ ساری فتوحات جن کی خوشخبری حضور نے دی تھی وہ ساری کی ساری اللہ نے عمر فاروق کے دور حکومت میں فتح فرمائی، کامیابی عطا فرمائی۔ 2 لاکھ فوج ہمیشہ جہاد کے اندر مصروف رہتی، 2 لاکھ سپیر کھڑی ہوتی پیچھے شیر، اور 2 لاکھ مسلمان ہمیشہ سرحدوں پہ ہوتے اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بڑا سنہری دور تھا، خوشحالی کا دور تھا، اور ایسا دور تھا کہ سیدنا فاروق اعظم کے جو کارنامے اور ان کا طرز زندگی اور طرز حکومت بہت سارے، سیدنا فاروق اعظم کے جو رفائی فلائی قوانین ہیں انہیں آج کی غیر مسلموں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے
نصرانیوں نے اپنے اپنے ممالک کے اندر ان کو نافذ کیا ہوا ہے بہت سارے قوانین جن کا طاقت فرائے آقا سے ہے، حقوق العباد سے، وہ حضرت عمر کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جو یورپ میں آج بھی نافذ العمل ہے۔ میں نے کہا وہ عیسائیوں کا حضرت عمر کے قوانین کو نافذ کرے انہیں شرم نہیں آتی، مگر ہمارے حکمران نام تو لیتے ہیں مگر ان کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے اس میں ہماری موت ہے، اس میں ہماری موت ہے۔ یہ جتنا کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں یہ جو کلچر میں نظر آتا ہے نا، یہ جب ہم حکمرانوں کے کردار، ان کے کریکٹر اور ان کی جناب والا وہ رنگین راتیں جن کو ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور ان کا رہن سہن دیکھ کر میں کبھی کبھی کہتا ہوں اگر آج حضرت عمر کا دور ہوتا ہے ان کو سنسار کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس دھرتی پر زندہ زندہ رہنے کے قابل ان کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکا دیا جاتا، کسی کو بھیڑ بکریوں کے پیچھے لگا دیا جاتا، کسی سے کوئی مشقت کا کام لیا جا رہا ہوتا۔ اگر آج حضرت عمر فاروق کا دور ہوتا تو ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوتے تمہیں نظر آتے اور پتہ چلتا کہ یہ ہے اسلام کا نظام حکومت۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے دور میں اگر کوئی مجرم پکڑا جاتا، گناہگار پکڑا جاتا، اس کو فوراً سزا دی جاتی۔ یہ کہ اسے ایک دنوں تک 10 سال تک مقدمے چلائے جاتے یا جیلوں میں رکھا جاتا، فوراً ادھر قاتل پکڑا گیا، مقتول کا خون خشک ہونے سے پہلے قاتل کا جنازہ ہوا، فوراً اس کو سزا مل جاتی۔ شرابی کو فوراً سزا ملتی، زانی کو فوراً سزا ملتی، چور کا فوراً ہاتھ کاٹ دیا جاتا، فوراً سزائیں نافذ ہو جاتی۔ میں تو کبھی بھی کہتا ہوں حکمرانوں ان اللہ کے بندوں پر، رسول اللہ کی امت پر رحم کرو۔ اگر تمہیں کوئی کے ساتھ ہمدردی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا معاشرہ پھلے پھولے اور اس میں ترقی آئے تو پھر سیدنا فاروق اعظم کے قوانین کو نافذ کر دو، اتنا ہی رحم کر دو اس امت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر۔ پھر دیکھو دنوں میں اللہ تعالیٰ پاکستان کو جنت نظیر بنا دے گا، اب تمہیں خوشحالی نظر آئے گی۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بڑی بڑی فتوحات ہوئی، بلکہ 22 لاکھ مربع میل کے فرما روا ہے۔ بیت المقدس اور مکہ المکرمہ مسجد حرام 2 قبلے ہیں ہمارے۔ پہلا قبلہ مسجد حرام مکہ مکرمہ میں ہے، دوسرا قبلہ ہے بیت المقدس جو اسرائیل میں ہے، فلسطین میں ہے۔ اب دونوں قبلوں کو عزت عطا کی ہے سیدنا فاروق اعظم نے۔ پہلے قبلے کی عظمت کو بحال کیا اور دوسرے قبلے کو یہودیوں کے تسلط سے آزاد فرمایا۔ 2 مرتبہ اسلام کی تاریخ میں بیت المقدس فتح ہوا، ایک حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے دور میں اور پھر دوسرا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں اللہ نے بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اور جب بیت المقدس فتح ہوا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ شاہانہ انداز سے بیت المقدس کی طرف سفر کرتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے۔ سواریاں کم تھی، مجاہدین کی تعداد زیادہ تھی، مگر دستور یہ تھا کہ کچھ فیصلہ کچھ مجاہدین پیدل چلتے تھے، کچھ سواریوں پر سوار ہو کر سفر طے کرتے تھے، 1 منزل یا 2 منزل، اس کے بعد وہ نیچے آ جاتے اور جو پیادہ ہوتے پیدل چلنے والے وہ سواریوں پہ سوار ہو جاتے۔ اب جیسے جیسے سفر طے ہوتا گیا، جناب والا گلشن آ گیا، شام گزر گئے، اب بیت المقدس قریب آ رہا ہے۔ اب جیسے جیسے بیت المقدس کے قریب پہنچ رہے ہیں، اب سواری پر باری ہے غلام کی، آقا کو پیدل چلنا ہے۔ اب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی باری پیدل چلنے کی تھی،
غلام کی باری کی سواری پر سوار ہونے کی، آپ نے فرمایا غلام سے تم سوار ہو جاؤ۔ اس کی حضور کو سامنے بیت المقدس نظر آ رہا ہے، اور بیت المقدس میں رہنے والے اسرائیل کے اندر جو یہودی تھے جن کا قبضہ تھا وہ منتظر ہیں، باہر کھڑے ہیں استقبال کرنے کے لیے کہ 36 لاکھ مربع میل کا فرما روا کس شان کے ساتھ آ رہا ہوگا، کس تمام کے ساتھ آ رہا ہوگا، کس روب اور دبدبے کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہوگا، کس شان و شوکت کے ساتھ اس کی آمد ہوگی۔ یعنی لوگ دیکھنے کے لیے نظارہ منتظر تھے۔ جیسے ہی بیت المقدس مقدس قریب آنا تھا، اب سواری غلام کی تھی، آقا کو پیدل چلنا تھا، مگر غلام اس کا امیر بنوں نے نہیں، اے میرے آقا آپ سوار ہو جائیے، میں پیدل چلتا ہوں۔ فرمایا نہیں، اب باری تمہاری ہے، تم سواری پہ بیٹھو گے اور عمر پیدل چلے گا۔ اب کی حضور لوگ کیا کہیں گے کہ امیر المومنین پیدل آ رہا ہے اور غلام سوار کے اوپر بیٹھے ہیں۔ فرمایا میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں مگر اپنے نبی کی سنت ترک نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے آقا کا یہی طریقہ تھا کہ جب غلام کی باری ہوتی تھی وہی سواری پہ بیٹھتا تھا، رسول اللہ پیدل چلتے تھے۔ لہذا میں اپنے آقا کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا۔ اب جناب والا اب لوگ دیکھنے کے لیے معززین علاقہ باہر کھڑے اور دیکھتے کس شان سے 36 لاکھ مربع میل کا فرما رہا آتا ہے، بلکہ وہ کسی نے کیا محبت سے کہا ہے، وہ دیکھو دیکھو کس شان سے امت کا ایمان آتا ہے، وہ دیکھو دیکھو کس شان سے امت کا ایمان آتا ہے۔ ارے خود تو پیدل ہے اور سواری پہ غلام آتا ہے، خود تو پیدل ہے اور سواری پہ غلام آتا ہے۔ پھر زمانے نے دیکھا، معززین علاقہ نے دیکھا، حضرت سید عمر فاروق سادہ لباس، پیبند لگے ہوئے، جبے پر 30 40 پیبند لگے ہوتے، سادہ لباس، سادہ چال، رہن سہن سادہ، مگر جب معززین علاقہ بیت المقدس کے جو قابضین تھے انہوں نے حضرت عمر کی سادگی کو دیکھا کہ یار غلام سواری پہ آ رہا ہے اور امیر المومنین پیدل چلتا آ رہا۔ وہ خود چابیاں پیش کرنے کے لیے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے قدموں میں لا کر رکھیں، پیش کر دیں۔ آپ کے طرز عمل کو دیکھ کر ہزاروں کی تعداد میں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ہمارے حکمرانوں کا طرز عمل اتنا حسین تھا، اتنا پیارا تھا کہ غیر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ مگر آج مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر یہودی بھی مذاق اڑاتا ہے، غیر مسلم بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ہے مسلمان، یہ ہے اسلام کے پیروکار۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فقیرانہ زندگی گزاری، سادہ زندگی گزاری، سادہ رہن سہن تھا، بلکہ میرے نبی کے شہر میں، شہر محبوب میں، کوئی رسول میں بسنے والی ایک میرے نبی کی صحابیہ جو آنکھوں کی بینائی بھی کھو چکی تھی، اس کے گھر میں جاتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، نیوالا چلا کر اپنے منہ میں اس کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ یعنی وہ نوکری جو سیدنا صدیق اکبر کرتے تھے، فوراً اس نوکری کو سنبھال لیا، خدمت میں لگ گئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم
جب رعایا رات کو سو رہی ہوتی، امیر المومنین درہ پکڑ کر مدینہ طیبہ کے گلی بازاروں میں گشت کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق آرام فرما رہی ہے، امیر المومنین راتوں کو جاگ رہے ہیں۔ دیکھا مدینہ شریف کے باہر بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، ایک خیمہ لگا ہوا تھا، اس خیمے میں ایک عورت کے مونگنے کی تکلیف کی آواز آ رہی تھی، باہر ایک نوجوان بدو کھڑا تھا، حضرت عمر گشت پر تھے، چلتے چلتے مدینہ شریف سے باہر نکل آئے، اس خیمے کے پاس چلے گئے، بدو کھڑا ہے، بڑا پریشان ہے، آپ نے اس سے پوچھا خیر ہے، خیریت ہے، کیسے آئے ہو؟ اس نے اس کی حضور میں فلاں دیہات سے آیا ہوں، وہاں کا رہنے والا ہوں، میری بیوی کو ڈلیوری درد سے اس کا معاملہ ہے، ڈلیوری بچے کی زچگی کا معاملہ ہے، تو ہم نے سنا ہے کہ مدینہ منورہ میں دائیاں اچھی مل جاتی ہیں، تو میں صبح چلا، دیر سے پہنچا مدینہ شریف، تو اگر رات پڑ گئی تو میں مدینے سے باہر ہی خیمہ لگا کر بیٹھ گیا، اب صبح ہوگی مدینہ شریف میں جائیں گے، اللہ خیر فرمائے گا، فرمایا تمہاری بیوی کی رونگنے کی تکلیف کی آواز آ رہی ہے، عرض کی ہو، اب اس کو نہیں پتا کہ یہ امیر المومنین ہے، عرض کی جناب اس کو درد ذیل ہے، زچگی کا معاملہ ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جب یہ سنا لرز گئے، فوراً گھر پہنچے، اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ جلدی تیاری کرو، کچھ ساز و سامان لے لو، کچھ کپڑے لے لو، کچھ کھانے کی چیزیں لے لو، اور فرمایا اپنی اہلیہ سے جس کا نام ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی بتاتا چلو کہ حضور نے جس حضرت عمر نے جس بیوی کو حکم دیا، یہ بیوی ام سلمہ ہے، مولا علی کی بیٹی ہے، سیدہ فاطمہ کی لخت جگر ہے، حسن و حسین کی ہمشیرہ ہے۔ سننے کو تمہیں تو پتا ہونا چاہیے نا، کسی کو پتا ہو نہ ہو، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی سیدہ ام سلمہ سے فرمایا، اے سلمہ کیا تو نے سعادت سمیٹنی ہے؟ آج بہت بڑی سعادت مل سکتی ہے۔ عرض کی حضور کیوں نہیں؟ فوراً تھوڑا سا راشن ساز و سامان لے کر آپ کے ساتھ چل دی، باہر تشریف لائے، فرمایا کہ میرا دوست ہے، اس بیوی کو زچگی کا مسئلہ ہے، درد سے ہو رہا ہے، اس کی خادمہ بن کر اس کے خیمے میں داخل ہو جائے، اس کی خدمت کر۔ سبحان اللہ، اے عمر تیری عظمت کو سلام، اے عمر تیری بصیرت کو سلام۔ سیدنا عمر فاروق کی اہلیہ 22 لاکھ مرتبہ دین کے فرما روا کی زوجہ ایک بدو کی دائی بن کر اس کے خیمے میں آئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے، آپ کی اہلیہ حضرت عمر کی اہلیہ بولی، امیر المومنین آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دوست کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ جب بدو میں دیکھا امیر المومنین ڈر گیا، کانپنے لگا، عرض کی حضور مجھے معاف فرما دیجیے، آپ ہیں امیر المومنین، آپ ہیں 22 لاکھ مرتبہ دین کے فرما روا؟ فرمایا بھائی معاف تو آپ کر دیں، اس لیے کہ آپ کو تکلیف اٹھانا پڑے۔ یہ تھا سیدنا فاروق اعظم کا طرز زندگی، طرز حکومت، نظام حکومت۔ مدینہ شریف میں گشت کر رہے ہیں، ایک گھر کے اندر بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، اندر تشریف لے گئے، دیکھا ماں نے دیگ کا چولہے کے اوپر رکھا ہوا ہے، نیچے آگ جلائی ہوئی ہے، بچے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا بی بی خیر ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس عورت نے عرض کی یہ میرے بچے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، فرمایا یہ دیکھنے میں کیا پک رہا ہے؟ بی بی نے عرض کی جناب اس میں روڑے ہیں۔ کیا ہے؟ اس میں روڑے ہیں، پتھر ہیں۔ اسی طرح میں بچوں کو تسلی دے رہی ہوں، کھانا پک رہا ہے، یہ رو رو کر سو جائیں گے، میرے اور عمر کے درمیان فیصلہ میرا رب کرے گا۔
حضرت عمر نے جب یہ سنا لرز گئے، فوراً واپس لوٹے، بیت المال میں تشریف لے آئے، آٹے کا توڑا نکالا، گھی کا کنستر نکالا، سوجی بھی، راشن لیا، خادم سے کہا اسے میری پشت پہ ڈال دو۔ آپ کا خادم جس کا نام حضرت اسلم ہے، بڑا مشہور آپ کا خادم ہے، عرض کرتا حضور نہیں میں اٹھاتا ہوں، آپ ہمارے آقا ہیں، امیر المومنین ہیں، میں غلام کس لیے ہوں، حضور میں اٹھاتا ہوں۔ فرمایا کیا کل قیامت کو بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ کیا کل قیامت کو تو میرا بوجھ اٹھا سکے گا؟ عمر اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ وہ راشن اٹھایا، اٹھا کر اس غریب بیوہ کے گھر میں آئے، اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا، حلوہ بنایا، بچوں کو کھانا کھلایا، ان کی خدمت کی، اور ہاتھ جوڑ کر اس خاتون سے کہنے لگے ایسے کرو عمر کی جگہ عمر کو میری وجہ سے معاف کر دے۔ اس کو نہیں پتا کہ امیر المومنین ہے جو مجھ سے مخاطب ہے۔ فرمایا اے اللہ کے بندے، تو عمر کا بڑا خیر خواہ لگتا ہے، تجھے عمر کی بڑی فکر ہے، اس نے تو آج کل میرے حالات کے بارے میں کبھی نہیں پوچھا، میری خبر گیری ہی نہیں، تو اس کے لیے ہمدردی کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، تو اس کو معاف کر دے، عمر کو معاف کر دے۔ اس نے کہا تو کہہ رہا ہے تو جا، میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ آپ نے چہرے سے نقاب ہٹایا، فرمایا لوگ مجھے ہی عمر کہتے ہیں، میرا نام ہی عمر ہے۔ آپ نے پہلے معافی لی، اس کے بعد اپنا تعارف کروایا۔ مدینے سے گزر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آتی ہے، ماں بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، دودھ میں پانی ملا دے۔ آگے سے بیٹی کہتی ہے ماں دودھ میں پانی نہیں ملانا، کیونکہ امیر المومنین کا حکم ہے ملاوٹ نہیں کرنی، ملاوٹ۔ ماں نے کہا کون سا امیر المومنین دیکھ رہا ہے، وہ کون سے موجود ہیں؟ فرمایا یہ کیا بات کر رہی ہو کہ امیر المومنین کے سامنے اس کی اطاعت کی جائے اور پیٹھ پیچھے اس کے بعد اس کی مخالفت کی جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فوراً صبح اپنے خادم سے فرمایا گھر میں رپورٹ کو لے دو، ڈائری کو۔ آپ کا خادم گھر میں پہنچا، حالات معلوم کیے، عرض میں حضور ماں بیٹی ہیں، گھر کے اندر رہتی ہیں، گزر اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے۔ فرمایا جاؤ اس بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے لے آؤ۔ ایسی بہو عمر کے گھر میں ہونی چاہیے۔ دیکھو نا ہمارے حکمرانوں کا طرز عمل، طرز زندگی۔ لوگ تانے دیتے ہیں کہ ایک گوالن کو حضرت عمر نے بہو بنا دیا۔ اپنے بیٹی کون ہے ایسا حکمران؟ کوئی ہے اسلام کی تاریخ میں اس کی نظیر ملتی ہو؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور بڑا سنہری دور تھا، خوشحالی کا دور تھا۔ زکات اٹھائے ہوئے لوگ مارے مارے پھرتے تھے، کیونکہ زکات لے لے، زکات دینے والے موجود تھے مگر لینے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ اتنی فراوانی تھی، اتنی خوشحالی تھی کہ جب فارس فتح ہوا، ایران فتح ہوا، تو اتنا مال غنیمت آیا کہ تمام مجاہدین کو دینے کے باوجود بھی اتنا مال بچ گیا کہ وہ حضرت علی کے وہ جو سونا آیا تھا، وہ جو جناب والا کو اس کا کچھ حصہ چھوٹا سا ٹکڑا اس میں سے کاٹ کر توڑ کر جو مولا علی کے حصے میں آیا تھا، خدا جانے کہ وہ کتنے ہزاروں لاکھ درہم و دینار میں بکا تھا۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ صحابہ کو دو حصے دیے گئے، بلکہ دینے کے بعد ان کو ایکسٹرا بھی دے دیا، زیادہ بھی دے دیا، مگر اس کے باوجود ہی بچ گیا۔ فرمایا ملازمین کی سیلریاں بڑھا دو،
اس میں اضافہ کر دو، غریبوں میں بانٹ دو، ضرورت مندوں میں بانٹ دو۔ یعنی حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں بیت المال بھرا ہوا رہتا تھا، اللہ کی رحمتیں تھی، اللہ کی برکتیں تھی، اور ایسا سنہری اور خوشحالی کا دور تھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے سنہری فیصلے تھے کہ آپ نے یہ جو تھانہ کا نظام ہے اس کی بنیاد حضرت عمر نے رکھی، نہری نظام آپ نے دیا، اس طرح جناب والی ہجری ساتھ رہے، اس کی بنیاد حضرت سیدنا فاروق اعظم نے رکھی، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم 4000 مسجدیں تعمیر کروائی، جن میں 900 بڑی جامع مسجد آپ نے بنوائی، اور آپ نے اتنا تیزی سے آپ نے جو ائمہ مساجد ہیں، خطباء ہیں، مدرسین ہیں، ان کی تنخواہیں آپ نے مقرر فرمائی۔ حضرت عمر کے دور میں اس کا آغاز ہوا کہ جو امام مسجد تھے، خطیب تھے، مدرسین تھے، سب سے زیادہ سیلری ائمہ مساجد کو ملتی تھی، سب سے زیادہ تنخواہیں۔ جیسے آج سمجھ لو کہ بڑے بڑے جو ججز ہیں نا آپ کے سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، یعنی ان کی سیلریاں اس طرح دین دار جو مدرسین تھے، خطیب تھے، امام تھے، مدرسین تھے، جو دین کے لیے کام کرتے تھے، سب سے زیادہ تنخواہیں ان کی ہوتی تھی۔ آج سب سے کم سیلریاں ائمہ مساجد کی ہیں، اور بتائیں کہ کیا کسی کی 15,000 ہے تو بڑا ہی خوش نصیب ہوگا اس دور میں جس کی 20,000 سیلری ہو۔ پیٹرول کی پلے سے، بجلی بھی پلے سے، ساری سہولتیں، بچوں کی فیسیں بھی پلے سے، اوپر بیٹھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان، اس کی سیلری کتنی ہے؟ 15 لاکھ، 12 لاکھ، 11 لاکھ۔ پیٹرول بھی فری، بجلی بھی فری، گھر بھی، لگژری گاڑیاں بھی، گاڑی بھی چھوٹی بھی، مرسڈیز جناب والا فری، گن مین، حفاظتی دستہ، تا حیات فری، ریٹائرمنٹ کے بعد 12 لاکھ پینشن۔ تو پھر جناب ایک 20,000 تنخواہ لینے والا مزدور کو بل بھی خود دیتا ہے۔ حضرت عمر کی سیلری کتنی تھی؟ جتنی ایک مزدور کی تنخواہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی سیلری کتنی تھی؟ جتنی ایک مزدور کی سیلری تھی۔ ایک مرتبہ اس کی حضور آپ کی سیلری کم میں بڑھا دیں، فرمایا جس دن مزدوروں کی بڑھ جائے گی میں بھی اضافہ کر دوں گا، اس دن میں بھی بڑھا دوں گا۔ یہ تھی طرز حکومت۔ بڑے بڑے گھر میں، چھوٹے چھوٹے مکانوں میں وہی گزرے جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ آگے دروازے بھی لگے ہوتے تھے، تاج کے پردے پڑے ہوتے تھے۔ حضرت عمر کا وہی مکان تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ بڑا گھر نہیں بنایا، بلکہ آپ تو جنگل کے اندر لیٹ جاتے، مسجد نبوی شریف میں اینٹ کا سرہانہ بناتے اور مسجد کے فرش پہ سو جاتے۔ یعنی روم کا نمائندہ سفیر آتا ہے آپ سے ملنے کے لیے، مدینہ شریف میں پوچھتا پھر رہا ہے نا ہمارے کو تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے ہاں بادشاہت نہیں ہوگی، ہمارے ہاں امیر المومنین ہوتا ہے جو مسجد نبوی شریف میں 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، جمعہ مبارک کا خطبہ دیتا ہے، اس کے دروازے پر کوئی دربار نہیں ہوتا، بغیر روک ٹوک لوگ 5 وقت اس سے ملاقات کر دیتے ہیں۔ یہ ہے بااسلام مرتبی کفر مروا کہ جس کی ہیبت سے کفر پر درجہ کاری تھا۔ کہاں سناؤ گے ایسے حکمران کہ جس کے اشارے سے، جس کی تحریر سے سوکھا ہوا دریائے نیل جاری۔ علامہ فرماتے ہیں دست دست اور دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ حضرت عمر کے دور میں دریائے نیل جو ہمیشہ تباری دوشیزہ کو اس کی بھیگ دکھانا پڑتا تھا، پھر وہ جاری ہوتا تھا، مگر حضرت عمر کے ایک رکے نے، ایک حکم نامے نے اس کو ایسا جاری کیا کہ آج تک جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب فارس فتح ہوا، ایران فتح ہوا، بہت سارا مال غنیمت آیا، اور جو وہاں کا بادشاہ تھا
اس کے ہاتھوں کے کنڈر بھی اتار کر لائے گئے. اس کی بیٹی شہزادی شہرزاد کو قیدی بنا کر مدینہ شریف میں لایا گیا. اور میرے آقا نے فرمایا تھا اپنی زندگی میں ایران فتح ہوگا، وہاں کے بادشاہ کے ہاتھوں کے کنڈر اتار کر لائے جائیں گے اور وہ میرے صحابی حضرت سراقہ بن مالک کے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. حضرت سراقہ بن مالک پورے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، اتنی بھی شکل نہیں کہ چل کر مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کر سکے. گھر میں لیتے رہتے، وہیں نماز پڑھتے، صحابہ کی مالداری کے لیے حاضر ہوتے. آپ آگے سے فرماتے میرے آقا کے صحابیوں، مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک میرے نبی کا فرمان پورا نہیں ہو جاتا. 100 سال عمر ہو چکی ہے، منتظر ہیں کہ کب میرے نبی کا فرمان پورا ہو. وہ دن آیا. اس فرمان کے پورے ہونے کا مسجد نبوی شریف ہے جب وہ سونے کے کنگن جو ایران کے بادشاہ کے کسریٰ کے ہاتھوں سے اتار کر لائے تھے وہ پہنانے کا وقت آیا. فرمایا آئینہ سراقہ ابن مالک. حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے فرمایا میں بلاؤ. عرض کی حضور ہو تو گھر میں ہے، صاحب فراش ہے. فرمایا انہیں یہ پیغام دیا جائے کہ امیر المومنین تمہیں یاد فرما رہے ہیں. جیسے ہی انہوں نے یہ خوشخبری سنی اتنی روحانی پاور آ گئی، اتنی طاقت آ گئی کہ وہ جو پہلے چل نہیں سکتے تھے اپنے قدموں پر چل کے مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا اے سراقہ ابن مالک اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. انہوں نے ہاتھ آگے کیا. حضرت عمر نے ایسے کر کے کنگن لیے، وہ ان کے ہاتھ میں پہنانے لگے. ایک طرف سے آواز آئی امیر المومنین کیا آپ نہیں جانتے کہ حضور علیہ السلام نے سونا مردوں کے لیے حرام فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے نبی کے صحابی آپ سچ فرما رہے ہیں کہ سونا مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے. مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ جس زبان نے مردوں کے لیے سونے کو حرام کرا دیا ہے اسی زبان سے سراقہ بن مالک کے لیے حلال کرا دیا ہے. رمائن کے لیے پہننا ایسے سوال ہے. میرے حضور نے اجازت دی ہے وہ جس کے لیے جو چاہے حرام کر دے، جس کے لیے جو چاہے حرام کر دے. فرمائے اختیار اللہ نے فقط اپنے محبوب کو عطا فرمایا. آپ نے ناظر کو کنگن پہنائے گئے، رسول اللہ کا فرمان پورا ہو گیا. اب باقی فیصلہ ہونا تھا شہزادی شہرزادوں کا جو وہاں کے بادشاہ کی شہزادی تھی. اب اس کے بارے میں امیر المومنین نے لوگوں سے رائے دی اس کو کس شہزادے کی ملکیت میں دیا جائے. پوری کیبنٹ کا کابینہ کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر جو فقیہ ترین صحابی تھے، بڑے قابل تھے، علم والے تھے، تقوی والے تھے، مجاہد تھے، تلوار بھی چلاتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، ہر خوبی ہر توازن میں موجود تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق کے بیٹے کے حق میں صحابہ نے فیصلہ دیا. تمام بزرگ موجود تھے، ان کی اولادیں موجود تھیں، مگر فیصلہ حضرت عمر کے بیٹے کے حق میں آیا. جب آپ نے یہ سنا فرمایا نہیں، اس کے لیے ایسا شہزادہ ہونا چاہیے جو اس کے شایان شان ہو. آپ کی نظر پڑی حسین بن علی پر. فرمایا آئینہ حسین بن علی. جس کو حسین سے پیار ہے وہ محبت سے کہے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. اب یہ مسجد نبوی میں فیصلہ ہو رہا ہے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مرتبہ کے فرما روا حضرت عمر اپنے بیٹے کے حق میں فیصلہ قبول نہیں کر رہے. اے عمر تیری بصیرت کو سلام، اے عمر تیری بصارت کو سلام، اے عمر تیرے سنہری فیصلے کو سلام، اے عمر تیری عظمتوں کو سلام، اے عمر تیرے عدل و انصاف کو سلام. فرمایا آئینہ حسین ابن علی. آج حسین پاک نظر نہیں آ رہے،
فرمان کو بلاؤ. حضرت امام حسین امام المقام تشریف لائے. آپ نے پورے مجمع میں کھڑا ہو کے ان کو مخاطب کیا. فرمایا یہ ہے شہزادے, یہ ہے جنت کے سردار. فرمایا اے امام حسین آپ جنت کے سردار ہیں, میں شہزادی شہروانوں کو آپ کی ملکیت میں دیتا ہوں اور جنت کی مرتبہ بناتا ہوں. جنت کی یعنی شہزادی شہروانوں کو حسین بن علی کے عقد میں دے کر جنت کی سردار بنا دیا, جنت کی مرتبہ بنا دیا. یہ ہے فیصلے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے. آپ کہتے ہو ظالم تھے, میں کہ اگر حکمران ظالم ہو اگر نہ کرے اس کا مال غنیمت لینا جائز نہیں ہوتا, مال غنیمت حرام ہوتا ہے اس کے ہاتھوں سے وصول کرنا. میں نے کہا عمر فاروق کے ہاتھوں سے مولا علی نے مال غنیمت لیا, مولا علی نے تحائف لیے, حضرت امام حسن و حسین نے تحائف وصول کرتے رہے اور حضرت عمر کے فیصلوں کو مانا. پتا چلا کہ حضرت عمر کی حکومت حق اور سچ تھی. ابو بکر اور عمر حق اور سچ کے امام تھے. اس لیے کہ اس پر حضرت علی نے مہر ثبت فرمائی, حضرت علی نے ان کے فیصلوں کو تسلیم کیا, حضرت امام حسین نے ان کے فیصلے کو مانا. میں نے کہا ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے, راہ فرار اختیار نہیں کریں گے, تم پکڑے جاؤ گے. اگر یہاں نہیں تو امام زین العابدین تمہیں پکڑیں گے. اب اس شہزادی شہروانوں کے قطر سے جو شہزادہ پیدا ہوا اس شہزادے کا نام ہے حضرت امام زین العابدین. اب حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے کا نام ہے حضرت امام باقر. تو اب سے کہیے سبحان اللہ. حضرت امام باقر کے صاحبزادے کا نام ہے امام جعفر صادق. حضرت امام جعفر صادق کے صاحبزادے کا نام ہے امام موسیٰ کاظم. حضرت امام موسیٰ کاظم کے صاحبزادے کا نام ہے حضرت امام علی رضا. حضرت امام علی رضا کے صاحبزادے کا نام ہے امام تقی. امام تقی کے صاحبزادے کا نام ہے امام نقی. امام نقی کے صاحبزادے کا نام ہے امام حسن عسکری. اب حضرت عمر فاروق کا یہ فیصلہ ہے, میں کہ سیدوں کا جو گلشن نظر آتا ہے, یہ جو سادات کی بہار نظر آتی ہے, یہ جن ہستیوں کا میں نے نام گنوائے ہیں, جن اماموں کا میں نے ذکر کیا ہے, میں نے کہا یہ تو قیامت تک عمر کو دعائیں دیتے رہے. یہ ہے عمر فاروق کے سنہرے فیصلے. دل تو کرتا ہے کہ بات کرتا چلا جاؤں مگر کیا کروں, جذبات میں بس میں نہیں ہوتا ہے. میں نے آج یہاں بات چلو ختم کرنے کی ہم کوشش کرتے. اگلے جمعے چونکہ شہداء اہل بیت اور شہداء کربلا کا ذکر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا, یہاں سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے کہ ہم صدیق والے ہیں, عمر والے ہیں, عثمان والے ہیں, علی والے ہیں, حسن و حسین والے ہیں. بلکہ ابو بکر فرماتے ہیں حسین میرا پیارا ہے, عمر فرماتے ہیں حسین میرا دلدار ہے, عثمان غنی فرماتے ہیں حسین میرا پہرے دار, مولا علی فرماتے ہیں حسین میرے دل کا چین ہے, فاطمہ فرماتی ہے میرا نور عین ہے, امام الانبیاء فرماتے ہیں حسن و حسین میری آنکھوں کا چین ہے, میرا نور ہے, سنیوں کے دل کا سرور ہے. انشاءاللہ اس پہ تذکرہ ہوگا. اگلے جمعے کتنے بھی آئیں گے, 3 میں رہ جائیں 4 رہ جائیں, اس میں ڈٹ کے ذکر حسین ہوگا اور ذکر حسین پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہوگا.